السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں عربک کلچر کی وہ باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے یہاں دیکھی تو میرے دل کو چھو گئیں، اور یہ در حقیقت عربک کلچر نہیں بلکہ اسلامک کلچر ہے جو یہاں صرف مخصوص ہو کے رہ گیا ہے۔ جانتے ہم سب ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے سبھی سپیکرز اس حوالے سے ہمیں موٹیویٹ کرتے، سمجھاتے، فضیلت بتاتے نظر آتے ہیں، لیکن ہم سب اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں۔ ناظرین، میرے شیئر کرنے کا پرپس بھی عربک کلچر کو پروموٹ کرنا نہیں بلکہ اسلامک روایات، اسلامک اقدار اور اسلامک کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، جسے انفرادی طور پر ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اسلام کی، مسلمان کی، جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے پہلا حق ہے، بنیادی حق، وہ ہے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ ہم سب بھی سلام کرتے ہیں، ایک سلام ہمارے ہاں بھی کیا جاتا ہے۔ کون سا سلام؟ جو کسی سے جان پہچان بنانے کے لیے یا جان پہچان والے کو یا کسی ضرورت کے تحت ہم آگے بڑھ چڑھ کر سلام کرتے ہیں، یا پھر کسی کی لک سے، حلیے سے امپریس ہو کر ہم اس سے رابطہ بنانے کے لیے سلام کا دروازہ کھولتے ہیں۔ لیکن جو سلام اسلام نے سکھایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ یہاں مجھے دیکھنے کو ملا، عملی تفسیر ملی۔ سلم علی من تعرف ومن لم تعرف، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں سلام کے حوالے سے فضائل، طریقے یہ بتانا نہیں چاہتی، اس حوالے سے میں خود پہلے کئی ویڈیوز بنا چکی ہوں، لیکن اس روایت کو زندہ کرنا، کیونکہ یہ ایک اسلامک روایت ہے اور ہم اسے اگنور کرتے ہیں۔ ہم تو سلام وہاں کرتے ہیں جہاں ہمیں ضرورت ہو، جہاں ہمیں کوئی کام ہو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ وہاں بھی سلام کرو۔ بس ایک مسلمان دوسرے سے ساتھ سے گزر رہا ہے، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی کلام نہیں، لیکن سلام واجب ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتے ان مسلمانوں پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، نام تو مسلمان لیکن کام مسلمانوں والا نہیں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی، سلام، فرما بردار۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ سے گزرتے ہیں اور سلام نہیں کرتے تو فرشتے تعجب کرتے ہیں، اور یہی اسلامک کلچر ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے کام نہیں، کوئی بات تک نہیں کرنی، رکنا بھی نہیں، جسٹ ایک گزر رہے ہیں تو سلام بنتا ہے، سلام ضرور کیجئے۔ ناظرین، یہاں عملی طور پر میں نے یہ بات دیکھی کہ بس ایک ساتھ سے گزر رہے ہیں تو سلام، کہیں رکے ہیں تو سلام۔ مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ میں نے سوچا یہ اسلامک کلچر ہے اور ہم سب کو انفرادی طور پر اس پہ اپنی اپنی کوشش ڈالنی ہے، اس روایت کو زندہ کرنا ہے۔ اور دوسری روایت جو یہاں میں نے دیکھی وہ اذان پر بقالہ کا، سٹورز کا مغلق ہو جانا، بند ہو جانا، کلوز ہو جانا۔ ناظرین، یہ ان کا کلچر نہیں، یہ ان کی اچھی بات نہیں، بلکہ یہ ہمارے اسلام کا اچھا حکم اور اسلامی کلچر ہے۔ اسلام کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی، جب تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے، آذان دی جائے تو کیا سب کچھ بند کر دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو، کلوز کر دو۔ رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، تو کیوں تم اسباب سامنے رکھ کر اور تھوڑا سا ٹائم آن کر کے تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہو، جبکہ تجارت بڑھانے والا واللہ خیر الرازقین وہ ہے جہاں سے ہمیں روزی ملنی ہے، وہاں سر جھکانے کے بجائے ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ یہاں مجھے عملی طور پر یہ دیکھنے میں ملا کہ جو بقالے بند ہو جاتے ہیں، سٹورز کلوز ہو جاتے ہیں، مغلق ہو جاتے ہیں، کتنی اچھی بات ہے۔ ہم گورنمنٹ سے چاہیں کہ وہ یہ اقدام اٹھائے،
وہ یہ قانون بنائے، نہیں، ہم سب کو انفرادی طور پر اپنی اپنی کوشش کرنی ہے، کیونکہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، پوری اسٹیٹ کے بارے میں نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، کئی مقام پر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو کرتا ہے اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے صرف اور صرف تمہارے بارے میں سلام ہوگا۔ سلام عام کرنا ہے، اور پھر اذان پر تجارت، کام کاج، اپنے مشاغل چھوڑ دینے ہیں، ترک کرنے ہیں، اور اللہ کے ذکر، نماز کی طرف جانا ہے۔ یہی ہمیں نہ صرف عربک کلچر دکھاتا ہے بلکہ اسلامی کلچر بتاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور اچھی بات جو یہاں میں نے دیکھ کر بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، حجاب العربیہ مثالیہ، یہاں کی عورت کا حجاب مثالی ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے یہ کیسے نقاب کرتی ہیں، یہ کیسے گاؤنز پہنتی ہیں۔ ہم اپنے اندر جہاں ہمیں آزادی حاصل ہے، ہم جو پہننا چاہیں ہم پہن سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی تمہیں زینت دکھانے کا حکم نہیں دیا گیا، اجازت نہیں دی گئی کہ تم اپنی زینت کو چھپاؤ۔ یبدین زینتہن، ایسا مت کرو کہ اپنی زینت کو تم پبلک کے لیے کر دو۔ تمہاری زینت صرف اور صرف تمہارے لیے ہونی چاہیے، تمہارے اپنوں کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ فار پبلک۔ اور یہاں کی جو عربیہ ہے اس کا گاؤن، اس کا حجاب مثالی ہے، اتنا زبردست نقاب کہ اپنے ہاتھوں کو چھپانا، اپنے آپ کو چھپانا، اور سبحان اللہ اب تو مزید جو ان میں چینجنگ میں نے دیکھی ہے یہاں کہ یہ ساتھ میں کانفیڈنٹ بھی ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا حجاب ہمیں کچھ کرنے سے روکتا نہیں ہے بلکہ سب کچھ کرنا سکھاتا ہے کہ تم حجاب پہن کر اپنے آپ کو محفوظ کر کے، سیف کر کے سب کچھ کر سکتی ہو۔ تو یہ سیکھنا، یہ کرنا ہے تو حجاب العربیہ مثالیہ۔ یہاں دیکھیے کہ عربی عورت کیسے سلام کرتی ہے، کیسے اذانوں پر اپنے دکانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور کیسے حجاب کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو یہاں میں نے دیکھا وہ مہمان نوازی ہے۔ ہمارا پاکستان اس حوالے سے ماشاءاللہ جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں ایک اچھا میسج لے کے جاتے ہیں، ہم بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہیں، لیکن جو ہم سے بھی بڑھ کر ہیں وہ یہاں میں نے خصوصاً مکہ اور مدینہ میں دیکھا، بغیر کسی طمع کے، جانتے بھی نہیں ہیں، اور مختلف پوری دنیا سے، مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں، لیکن مہمان نوازی کی اعلیٰ مثال واقعی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب العزت نے ضیوف الرحمن کی مہمان نوازی کے لیے چن لیا، اور کچھ بھی نہیں ہے پاس۔ تو میں نے یہ بھی سین دیکھا کہ جب زمزم کے کولر سے گلاس میں پانی ڈالا جاتا ہے اور جو طواف کرنے والے ہیں، سعی کرنے والے ہیں، آگے بڑھ کر انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت جنت کا منظر ہے، اور یہی تو ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اس کلچر کی یہ چند وہ باتیں ہیں جو میں نے دیکھی، اور مجھے اسلامی باتیں، احادیث، قرآنی آیات یاد آ گئیں۔ ایلیویٹر میں جب کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی عورت اکیلی جا رہی ہے تو ہم نے تو کبھی یہ تمیز نہیں رکھی کہ کوئی بھی مرد داخل ہوتا ہے اس نے بھی لفٹ یوز کرنی ہے تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ یہاں اگر کوئی عورت لفٹ میں ٹھہری ہے تو کوئی مرد اکیلا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اور مجھے بے ساختہ وہ حدیث یاد آ گئی، لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهم الشیطان۔ یہاں تنہائی میں اپنے کام کے تحت، خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، کسی ٹیچر سے اسٹڈی کر رہی ہے، کوئی کر رہا ہے، تو کیا ہے کہ وہ خلوت تو ہو جاتی ہے نا۔ اسی طرح لفٹ یوز کرتے ہوئے کوئی اجنبی مسلمان کہیں جا رہی ہے تو کوئی بھی اجنبی داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی روح کے خلاف ہے۔ جب یہ ہیں ہی سارے اسلامک باتیں تو کیوں ہم مسلمان اس کو بھول رہے ہیں، اور صرف عرب ہی خصوصاً مکہ اور مدینہ والے اس پر لازم ہوتے جا رہے ہیں، اس کو تھامتے جا رہے ہیں۔ ایز اے مسلم ہمیں بھی وہ عربک کلچر کی باتیں جو اسلامی روح کے مطابق ہیں انہیں اپنانا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ Love the culture of Arabic because it's culture of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.